محمد عزت طارق خان جامعہ عربیہ حسن العلوم سے فارغ فاضل، اور حضرت الشیخ حضرت العلامہ مفتی محمد ظہور علی خان صاحب دامت برکاتہ مالیہ کا خادم اور سفر حضر کا خادم، اور ہمارے جاوید بھائی نے کچھ موقع فراہم کیا کہ مفتی صاحب کے بارے میں اور اپنا تعارف بھی کرائیں اور یہاں کی خدمات بھی ذکر کر لیں۔ تو خدمات تو اتنی ہیں الحمدللہ، اور فرد بشر کی ہیں، اور ان سے منسلک جو بھی ہے ان کی بہترین خدمات ہیں، اور اس مختصر سے ٹائم میں کوشش کروں گا کہ حضرت کی شان میں کچھ کہہ سکوں، ان کی تعلیمات کے بارے میں کچھ کہہ سکوں، ان کی محبتوں کے بارے میں کچھ کہہ سکوں، ان کے اخلاق کے بارے میں کچھ کہہ سکوں۔ ایسے الفاظ چنوں کہ جو میرے لیے بھی عزت کا باعث ہو اور حضرت کی روح کو بھی ایک ٹھنڈا میٹھا سایہ ہے، ایک ٹھنڈا میٹھا سایہ جو ہمارے سر کے اوپر سے اٹھ گیا اور ہم اس تپتی دھوپ میں آ گئے، اور اب بھی وہ کوشش ہے کہ ان کی چلائی ہوئی دینی خدمات کو ہم آگے لے کے چلیں۔ میں یہاں پر جو تعلق ہوا تقریباً 1999 سے تعلق ہوا۔ میری والدہ یہاں پر سب سے پہلے آئیں اور بنات کا مدرسہ شعبہ بھی قائم کیا، اور مولانا صاحب کی پہلی شاگردہ بھی رہیں بنات میں، اور انہوں نے پھر آگے یہی تعلیمات ہمارے گھر میں بھی دی، مجھے بھی کہا انہوں نے، اور تعارف کروایا کہ میرا بیٹا ہے، اس پر بھی دست شفقت فرمائیں۔ تو اس وقت مولانا صبا اعظم صاحب مرحوم، جو مولانا صاحب کے انتہائی قریبی شاگرد تھے، انہوں نے تعلیم بالغان کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا تھا جس میں کالج اور یونیورسٹی کے طلباء کو مختصراً فقہ، تفسیر، حدیث، اس طرح کا پروگرام رکھا تھا اپنی مسجد میں، جامعہ ابی یوسف میں۔ مولانا صاحب نے مجھے فرمایا کہ وہاں داخلہ لے لو اور کچھ پڑھ لو، کچھ شد بدھ حاصل ہو جائے گی۔ مولانا صاحب کے پاس آنا جانا تھا، صرف نمازوں کی حد تک اور دروس کے حد تک۔ تو وہاں میں نے پھر پڑھنا شروع کیا۔ تو اس دوران مجھے انہوں نے کہا کہ تم اپنی خدمات جامعہ میں بھی دے سکتے ہو، ہمارے متوسطہ کی کلاسیں ہیں، یہاں پر آ کے ریاضی، سائنس اور انگلش کی کچھ درس دے دو، کلاسیں پڑھا لو۔ میں وہ بھی حضرت کے کہنے پر شروع کیا، فی سبیل اللہ جو خدمت کر سکتا تھا کرتا رہا، اب بھی کر رہا ہوں الحمدللہ۔ تو ان کے کہنے کی دیر تھی، ایک دفعہ میں یہاں تخت پہ حضرت تشریف رکھتے تھے، میں گزر رہا تھا اور مغرب کے بعد اوابین کی رکعتیں پڑھ رہے تھے، اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کے اوپر چڑھایا اور کہا کہ اس کو پکا کر لو، ساتھ پڑھو۔ میں ساتھ کھڑا ہو گیا، پڑھ لیا الحمدللہ۔ تو اس کی تاثیر ابھی تک وہ محسوس کرتا ہوں، اور اس رکعتوں کے پڑھنے سے مجھے جو تعلیم بالغان جو درس شروع ہوا تھا اس میں بیٹھنے کی توفیق ہوئی، اور پھر وہاں سے پوزیشن لے کے مولانا صاحب نے فرمایا کہ بھائی جب اتنا ابتدا کر ہی لیا ہے تو باقاعدہ درس نظامی بھی پڑھو۔ تو میں یہاں پھر درجہ اولیٰ سے داخل ہو کر اور پھر فضیلت بھی یہیں کی۔ تو استاد ہی ہوتا ہے، اور استاد مولانا صاحب نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا کہ اگر تمہیں میرے بارے میں کسی نے پوچھا تو کس الفاظوں میں مجھے بتاؤ گے کہ کیا تھا؟ میں نے چونکہ ان سے بے تکلفی بھی تھی اور بہت ہی دلی لگاؤ، اور شاید مجھے کیمرے کی آنکھ کے سامنے کچھ محذوف بھی کرنا پڑے، اور وہ یہ کہ بہت ہی قلبی لگاؤ، بہت ہی محبت آپس میں۔ تو حضرت کی شفقت بہت رہی ہے، حضرت کا آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سب بالکل ایک ہی مزاج کا رہا ہے تقریباً الحمدللہ۔ تو مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ نے دیکھا، کوئی پوچھے گا تو کیا تعارف کراؤ گے؟ غصے والا میں ہوں اور انتظامی امور میں نہیں۔ میں نے کہا اس طرح تو میں نہیں کہوں گا، میں نے دو چیزیں بہت اچھی دیکھی ہیں آپ نے۔ ایک یہ کہ اپنے اساتذہ کا نام اور عزت بہت کرتے ہیں، جب بھی نام لیں گے ان کے القابات کے ساتھ لیں گے، بھلے آپ کی تقریر لمبی ہو جائے۔
آپ نے اپنے استادوں کا نام بڑا عزت سے لیا اور ان کی تعلیمات کا بڑی حفاظت کیا. پوچھا کہ دوسرا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ دوسرا آپ کے معمولات ہیں، وہ بڑے پختہ ہیں. ماشاءاللہ سفر حضر میں آپ کے ساتھ رہا ہوں تو کہیں بھی میں نے ناغہ نہیں دیکھا. بہت مسکرائے، دعائیں دیں. میں نے کہا مجھے بھی اس کی عمل کی توفیق دیں تاکہ میں بھی اس پہ عمل پیرا ہوں اور میں بھی اسی طرح کی مضبوطی لا سکوں. تو اوابین یا اور جو دیگر رکعتیں تھیں یا جو دیگر معمولات تھے وہ حضرت کے سفر میں بھی اسی طرح سے آپ ہوتا. حالانکہ سفر میں ہماری فرض نمازیں اللہ نے قصر کی ہیں، تھوڑی تخفیف کی ہیں، لیکن انہوں نے جو اپنے اوپر جو پابند کر کے رکھا تھا عملیات کا، اور وہ سفر میں بھی ان کا باقاعدگی سے رہتا تھا، اس میں کبھی بھی ناغہ نہیں فرمایا. یہاں تک کہ بالکل انتہائی آخری دنوں میں جس وقت انتہائی درجے کے علیل تھے اور بالکل اٹھنے بیٹھنے سے بھی بالکل قاصر اور معذور تھے، اس کے باوجود بھی الحمدللہ تہجد کی نماز بھی اور اوابین بھی اور دیگر جو ظہر کی نماز میں ان کا سورہ یاسین پڑھنے کا معمول رہا ہے، تو نماز میں نہیں ہوتا، فرض نماز میں نہیں ہوتا تو نفلوں میں پورا کر لیتے تھے. اس طرح کے دیکھیں تو استاد ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں. ایک دفعہ مجھے انہوں نے ایک دفتر تھا، وہاں مجھے امام انہوں نے لگوایا، کہا کہ جاؤ ادھر ہیں نمازیں پڑھاؤ ظہر عصر مغرب کی جو آفس ٹائمنگ ہوتے ہیں. تو میں کہاں گیا، وہاں پر کچھ نجی مجلس تھی، ایسی گپ شپ میں نے صرف ایک بات کہی. میں نے کہا کہ دیکھو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ دیکھو حضرت آدم اور بی بی حوا تھی اور دونوں کو سزا ملی، نکالے گئے. ایک کو وہاں ڈالا جدہ میں، ایک کو سری لنکا کی حسین وادیوں میں ڈالا. تو میں نے کہا دیکھو عورتوں نے وہ کم پٹائی نہیں لگوائی. حضرت استاد جی، عورتوں نے کم پٹوائی نہیں لگائی، مردوں کی پٹائی لگانے میں ان کا بھی ہاتھ آگے رہا ہے. کہنا نہیں چاہیے نقل کفر نہ باشد. تو وہ میں نے ایسی نجلی مجلس میں اسے گفتگو کی بطور مزاح کے. تو میں نے کہا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ قصوروار کون تھا؟ دانا تو انہوں نے کھلایا، لیکن کہا نہیں مجھے یہی کھانا ہے، مجھے یہی کھانا ہے. تو میں نے کہا کہ سزا کا ہم تو نہیں کہتے کہ اماں ابا کو سزا ملی ہے، ہم کہیں کہ جو اس کے بعد کے حالات ہیں اس سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ نوعیت کیا تھی. تو بی بی کو جو ہے وہ جدہ میں اتارا اور ہمارے ابو کو جو ہے وہ سری لنکا میں اتارا. میں نے کہا دیکھو جنت ہرا بھرا ہے تو نیچے بھی اس کو ہرا بھرا دے دیا، اور اوپر ہرا بھرا تھا تو بی بی حوا نے تھوڑی غلطی کی تو دیکھو ان کو صحرا میں ڈال دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی حوا کا قصور تھا. میں نے مولانا صاحب سے ذکر کیا، میرا موضوع کیا ہے؟ استاد ہوتا ہے. ہم جو کچھ بھی سوچ لیں اس کی تربیت جو ہے ہمارے استاد نے کرنی ہے. میں نے ایسے ذکر کیا اور میں نے کہا کہ مولانا صاحب میں نے اس طرح سے کیا صحیح کہا؟ انہوں نے کہا ہاں کیا صحیح کہا ہے، غلط توجیہ پیش کی ہے. میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ بی بی حوا کو تو حرم کے ساتھ اتارا ہے اور حضرت آدم کو اٹھا کے وہ کونے پہ ڈال دیا. دیکھا آپ نے جو توجیہ پیش کی وہ اپنے حساب سے کی ہے. اور دیکھو یہاں اب وہ حج کے لیے جاتے تھے تو کئی کتنے دور کا سفر ہے اور جدہ جو ہے وہ بی بی حوا وہاں پر موجود ہے. تو مختصراً بات طویل ہو گئی کہ استاد ہوتے ہیں اور آج ہم میں نہیں ہیں تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں اور دعا گو ہی رہیں گے ان کی مغفرت کے لیے. اور الحمدللہ معمولات میں سے ہے ہر جمعے کے بعد حاضری دینا اور وہاں کچھ دیر وقت گزارنا، اور سوائے آنسوؤں کے جو ہے اور زبان سے الفاظ نہیں نکلتے، وہ آنسوؤں میں ہی اپنا خود ایک بیان ہوتا ہے. تو اور یہ خلا واقعی خلا ہے. ہم یہ سنا کرتے تھے اپنے بزرگوں سے کہ خلا آ گیا، فلانی جگہ ہم پہنچے تھے وہاں خلا آ گیا. اب پتہ چلا کہ اس خلا کا لفظ مطلب کیا ہے اور اس خلا کی ترشی اور اس خلا کی تنگی وہ کیا چیز ہے، وہ اب آ کے پتہ چلی ہے. اللہ تعالیٰ مولانا کے درجات بلند فرمائے. ان جیسی ہستی کا آنا یہ تو خدا تعالیٰ کا دین ہے. انہوں نے ہم کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے اور جوڑے رکھے. اللہ نے دین اپنا ویسے چلانا ہے. ہمیں اور آپ کو
मोहताज रखे और मोहताज ही है कि इसके साथ जुड़े रहें। मेरी तो बहुत सारी दुआएं हैं और मैं जनाब अनवर शाह साहब तो हमारे वो तो सर का ताज हैं। हज़रत मौलाना उस वक़्त तशरीफ़ लाए, रात को जब फौतगी हुई घर पे थे, उस वक़्त उनके सिराने खड़े होकर ही और सलाम करके और हज़रत मौलाना साहब को तसल्ली के अल्फाज यही कहे थे कि मौलाना अनवर शाह साहब के हम साथ हैं, आप बेफ़िक्र जाएं और बेफ़िक्र रहें कि जिस तरह हम कदम ब कदम हम आपके साथ थे, इसी तरह ही हम अनवर शाह के साथ हैं, उसी के साथ रहेंगे, उसी की मायत में रहेंगे और उसी को ही हमेशा सपोर्ट करेंगे। और बस ये मुख्तसर से हालात थे और मैं जावेद भाई का बहुत मशकूर और ममनून हूँ जिन्होंने कुछ बोलने का मौका दिया। अल्लाह ताला हमारे कहे हुए अल्फाज़ों को कबूल फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम।